السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ عالمی یوم ماحولیاتی صحت۔ ہمارے ٹاپک کے مطابق یہ ہے کہ انسان کے اطراف موجود کائنات اور اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں، ندی نالوں، ہواؤں اور مختلف چیزوں سے آباد کیا ہے اور زمین کو اس کا دل بنایا ہے، اور آسمان کو چھت بنا کر خوبصورت ستاروں اور سیاروں سے اسے مزین کیا ہے، اور اس کے نیچے بادلوں کو انسان کی بنیادی ضروریات سے پانی سے بھر کر انسانوں کی آبی ضرورتوں کو مکمل کیا ہے۔ پھر زمین پر مختلف قسم کے چرند، پرند اور سمندر میں موجود مختلف قسم کی مچھلیوں اور آبی حیوانات کو پیدا کر کے انسان کی غذائی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی ضرورتوں کی بھی تکمیل کی ہے۔ کائنات کی یہ ساری چیزیں خدائے قادر مطلق کی مخلوق ہیں، سبحان اللہ، جنہیں اس نے مناسب اور موزوں طریقے پر استحکام کے ساتھ بنایا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مناسب انداز پر مضبوط رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق صحیح متعین مقدار و کمیت میں اور مخصوص صفت و کیفیت کے ساتھ انسان کے اطراف آباد دنیا کی فضا اور اس کے ماحول کے موافق کے فطرت رہنے میں مددگار رہے، اور اس سے انسان کو ایک خوشگوار صحت بخش ماحول مل سکے جس میں وہ اپنی جان و صحت کے تحفظ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہ سکے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا۔ اور ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیت ہے سورہ ہجر کی، ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک متعین مقدار سے اگائی ہے۔ انسانی زندگی کی بقا زمین، ہوا اور پانی کے ساتھ ساتھ لاتعداد اقسام کے جنگلوں، پیڑ پودوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، سمندروں، ندی نالوں، تالابوں پر منحصر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر نظام قدرت کے عطا کردہ فطری عطیات اور وسائل پر ہی زندگی کا دار و مدار ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم انسان ہی قدرت کی ان بیش بہا عطیات کی اہمیت و افادیت سے بالکل ہی بے پرواہ ہیں، اور ان کے تحفظ و بقا کے سلسلے میں سنجیدگی کا بالکل مظاہرہ نہیں کر رہے۔ نتیجتاً قدرت کے فطری ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے میں ہم دن بدن ناکام ثابت ہو رہے ہیں، جن کے منفی اثرات پورے کرۂ ارض پر پڑے ہیں، اور ان کا خمیازہ پوری نسل انسانی بھگت رہی ہے، اور یہی حال رہا تو اس سے کہیں زیادہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اس تلخ حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ماحولیاتی، فضائی، آبی آلودگی نے کرۂ ارض پر موجود انسان، حیوانات اور نباتات کو نہایت سنگین اور تشویشناک حالات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عالمی یوم ماحولیاتی صحت نے 26 ستمبر 2011 کو وجود میں آئی، اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف انوائرمنٹل ہیلتھ نام کی ایک تنظیم لندن میں 1986 میں قائم ہوئی تھی، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماحولیاتی صحت کے متعلق عوام میں نشر و اشاعت کے ذریعے بیداری لائی جائے اور کرۂ ارض پر صحت مند ماحول کو بہتر بنایا جائے۔ اور 2011 میں انڈونیشیا میں عالمی یوم ماحولیاتی صحت کا اعلان کیا گیا۔ تب سے ہر سال ایک نئے موضوع کے تحت یہ دن منایا جاتا ہے۔ 2022 کے لیے موضوع کا اور پلانٹ اور ارتھ، یعنی ہمارا سیارہ، ہماری زمین، عمل میں لایا گیا۔ عالمی سطح پر بڑھتے زہریلے ماحولیات کے پیش نظر بہت سنجیدگی سے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے حکومت اور عوامی صحت پر متبع کرنے کا عمل جاری رکھنے کی توقع ہے، تاکہ زہریلے ماحولیات کے منفی اثرات سے پیدا ہونے والے امراض اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، شہروں کا پھیلاؤ، جنگلات کا کٹاؤ، کیمیائی و نکلیائی عمل
اور فضائی آلودگی و کثافت سے ماحولیات کی سنگینی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک جائزے کے مطابق بڑھتی فضائی آلودگی سے ہر سال عالمی سطح پر 70 لاکھ سے زیادہ افراد کی ہلاکت ہو رہی ہے اور کئی لاکھ لوگ دمے، کینسر اور دیگر کئی قسم کے امراض کے شکار ہو رہے ہیں۔ آئیں ہم فضائی آلودگی اور انسانی صحت پر پڑتے اثرات پر ایک نظر ڈالیں۔ فضائی آلودگی کی قدرتی وجوہات سے اور انسانی عمل دونوں سے ہو سکتی ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والی گیس اور ذرات کے اخراج، دلدلی گیس، بارودی سرنگوں یا غاروں میں جمع گیس قدرتی ہو سکتی ہے۔ موٹر گاڑیوں، ٹریفک اور صنعتی سرگرمیوں سے گیس کا اخراج نیز جنگل کی آگ، فضلہ یا ایندھن کی وجہ انسانی بد احتیاطی ہو سکتی ہے۔ گیسوں کا اخراج مختلف قسم کی صنعتوں، پیٹروکیمیکل انڈسٹری، کوئلے کے استعمال ہونے والی بھٹیوں سے بھی ہوتا ہے یا اینٹ بنانے والے بھٹے وغیرہ۔ پینٹ اور تعمیراتی کام جیسے آٹو موٹو انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں ذرات پیدا کرتی ہے۔ پینٹ اور وارنش کے ذرات نہایت زہریلے ہوتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آلودگی پھیلانے والی صنعت مانی جاتی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تیل اور تیزاب کی دھول، ریشے، سالونیٹ اور بدبو خارج ہوتی ہے۔ آٹو موٹر ٹریفک میں گاڑیوں کی لامتناہی تعداد مختلف اقسام کی آلودگی کا باعث بنتی ہے، چونکہ گیسیں اور مادی ذرات بکھرتے ہیں۔ بالخصوص وہ گاڑیاں جو ڈیزل ایندھن سے چلتی ہیں، پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں 4 گنا آلودگی پھیلاتی ہیں۔ کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، نامیاتی مرکبات جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، بنزین اور عنصری کاربن ذرات، بھاری دھاتیں اور مختلف نامیاتی ذرات کا اخراج انسانی صحت کے لیے بے حد مضر ہے۔ فوسل ایندھن یا پیٹرولیم، جن میں پیٹرول، ڈیزل، چکنا کرنے والے مادے جس کو ہم آئل کہتے ہیں، اور پلاسٹک اور دیگر جیسے تیل کی تہتیر سے آلودگی گیسوں اور ذرات کی بڑی تعداد نکلتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہیں۔ فضلہ آلودگی کا ایک ذریعہ کوڑے دان، خاص طور پر کھلے ڈمپ ہوتے ہیں۔ کوڑا جلانا فضائی آلودگی کے لیے ایک پیرامیٹر کو بھی متاثر کرتا ہے، جسے جارحانہ بدبو کہتے ہیں۔ کوڑے دان سے پیدا ہونے والی خراب بو مہلکہ علاقوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق فضائی آلودگی ایک خاموش قاتل ہے جو دنیا کی 90% آبادی کو متاثر کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں تقریباً 70 لاکھ افراد کی موت کا باعث بنتی ہے۔ ماحول سے متعلق امراض کی 10 اہم وجوہات میں سے سانس کی دائمی بیماریاں 5ویں نمبر پر ہیں۔ ان کی طرف سے سانس کی بیماریوں کے لگنے سے 7ویں اہم وجہ ہے۔ پھیپھڑوں کا کینسر، اسکیمک دل کی بیماریاں اور اسٹروک کا شمار بھی شامل ہے، یعنی ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ الرجی کے تو اکثر و بیشتر لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ان الرجی میں دھول، ذرات، پالتو جانوروں کے بال شامل ہیں۔ علامات میں آشوب چشم، ناک کی سوزش، ناک بند ہونا، چھینک آنا، ناک بہنا شامل ہے۔ فضائی آلودگی سے وابستہ سب سے سنگین صحت کے خطرات میں سے جزوی مادے کی موجودگی ہے، جو 10 ملی میٹر قطر سے کم کے یہ ذرات پھیپھڑوں کے اندر گہرے حصوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور اکثر ہائیڈرو کاربن اور زہریلی دھاتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہوا میں ہر ذرہ جو انسانی صحت کو متاثر کر سکتا ہے یا ماحول پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، اسے فضائی آلودگی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ذراتی آلودگی میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور سیسا 2 اہم فضائی آلودگی کے عناصر ہیں جو انسانی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ماحولیاتی نظام کو بھی۔ ان سے مختلف قسم کے کینسر سمیت متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
زراعتی آلودگی فضائی آلودگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ایک عام سی تعریف میں وہ ہوا میں پائے جانے والے ذرات کے مرکب ہیں۔ زراعتی آلودگی زیادہ تر پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں کے آغاز اور بڑھنے سے براہ راست وابستہ ہے۔ چھوٹے سائز کے ذرات نظام تنفس کے نچلے حصے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں کا باعث بننے کے ساتھ زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ متعدد سائنسی اعداد و شمار نے یہ ثابت کیا ہے کہ زراعتی آلودگی دل یا پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا لوگوں میں قبل از وقت موت کا سبب بنتی ہے، جس میں دل کا دورہ، دمہ اور پھیپھڑوں کے افعال بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جزوی آلودگی ہلکے سے شدید بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ سانس کی دشواری، کھانسی، خشک منہ وغیرہ۔ کاربن مونو آکسائڈ بے رنگ اور بے بو گیس ہے جو ایندھن سے تیار ہوتی ہے، اور کاربن مونو آکسائڈ کی فضا میں موجودگی سے مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جن میں سر درد، چکر آنا، کمزوری، متلی، الٹی اور بے ہوش ہونا شامل ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بے رنگ انتہائی رد عمل والی گیس ہے جسے ایک اہم فضا کی آلودگی کی عنصر کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ایندھن کی کھپت، قدرتی آتش فشاں کی سرگرمیوں میں اور صنعتی عمل سے خارج ہوتا ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ پودوں کی زندگی، جانوروں اور انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پھیپھڑوں میں سلفر ڈائی آکسائڈ کا دخول ناک کی سانس لینے کے مقابلے میں منہ سے سانس لینے کے دوران زیادہ ہوتا ہے۔ گہری تیز سانس لینے میں ہوا کے بہاؤ میں اضافہ گہرائی تک پھیپھڑوں میں گیس کے دخول کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ آلودہ ہوا میں ورزش کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سلفر ڈائی آکسائڈ سانس کے ذریعے لیتے ہیں۔ سیسہ مختلف صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ موٹر انجنوں سے خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد، خون کی کمی، قبض، سر درد، چڑچڑاپن، یادداشت میں کمی وغیرہ کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ نائٹروجن آکسائڈ بنیادی طور پر موٹر انجنوں سے خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، ناک یا گلے میں جلن، سر درد، سینے میں درد اور بخار ہو سکتا ہے۔ طویل مدتی اثرات میں اس وقت جنم لیتے ہیں جب انسان کافی دن سارا وقت فضائی آلودگی کے ماحول میں گزارے، تب فضا میں شامل مختلف زہریلی گیسیں اور زہریلے ذرات اس کے دوران خون میں شامل ہو کر رفتہ رفتہ انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، جن میں امراض تنفس، فالج، امراض قلب، سرطان سر فہرست ہے۔ یہی نہیں، سائنسی تحقیق میں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ فضائی آلودگی انسانی زندگی کم کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق فضائی آلودگی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سے 2.9 برس کم ہو رہے ہیں۔ مائنز یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے پروفیسر ٹامس مونزل اور اس تحقیق کے شریک مصنف نے ایک بیان میں کہا، ہمارے نزدیک نتائج دکھاتے ہیں کہ فضائی آلودگی ایک عالمگیر وبا ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پالیسی تشکیل دینے والوں اور طبی کمیونٹی کو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ آلودگی بڑی عمر کے افراد کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ان کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں آلودگی کی وجہ سے پیش آنے والے اموات میں سے 75% 60 سال سے بڑی عمر کے افراد میں ہوتی ہیں۔ عالمی یوم ماحولیاتی صحت کو منانے کی مہم دراصل فضائی آلودگی کے خلاف اسباب، نتائج اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کرنا ہے۔ اس سے مناسب ذاتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے پر یہ ضروری سماجی اور دباؤ کا قیام بھی ممکن ہے۔ زیادہ تر معاملات میں لوگ صحت کے مسائل کو ہوا کے معیار کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ایک باض ضمیر شہری کو بھی ہوا کے معیار سے متعلق بروقت معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ فضائی آلودگی کے اسباب اور اثرات کو روکنے کی کوششوں کے باوجود پوری دنیا کے سنگین مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اسباب میں ایندھن اور گرین ہاؤس گیسیں شامل ہیں۔ فضائی آلودگی میں باریک ذرات، زمینی سطح کے اوزون، سیسہ، گندھک اور نائٹریٹ کے آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ انسانی صحت کے لیے بے حد
ذرا سا ہیں۔ body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.